کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا؟ خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تمہارا مہر ایک جام خون؟ میرے داغ دل کا مرہم علی کا خون ہے، تمہیں علی کو مارنا ہوگا۔ اور نہ ہی قرآن و پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ آخرت کی جنت کا راستہ دنیا کی جہنم سے گزرتا ہے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کے بازاروں میں، یہاں کے گلی کوچوں میں آج بھی اس وراثت کی خوشبو موجود ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے اس دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادر کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازو سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس کے علاوہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبد جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہزاروں کے لشکر کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، اور اس پر کفار و مشرکین بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس میں جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ تب وہ حضرت علی تھے کہ جنہوں نے نہ صرف عمرو سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں سے بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں جس میں حضرت علی نے دشمن کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو یہ سبق دیا کہ جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے ہوئی۔ امام علی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، لیکن خانہ کعبہ کی احادیث پر مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ امام علی میدان جنگ میں جس قدر بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند بھی تھے۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام کا میدان جنگ میں کوئی ثانی نہ تھا، اسی طرح علم میں بھی آپ کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب مزید سیکھ لیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو علم و حکمت کا شہر اور حضرت علی کو اس شہر علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ بہت بڑے زاہد و عابد اور عالم و فقیہ، ایک فصیح و بلیغ خطیب بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کو قرآن مجید کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔
चुनाचा इसीलिए आपने मिंबर पर खड़े होकर यह फरमाया था कि मुझसे कुरान मजीद के बारे में पूछो, बेशक मैं कुरान पाक की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो रात में नाजिल हुई है या दिन में, हमवार ज़मीन पर नाजिल हुई है या पहाड़ पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब कोई मोतबर शख्स हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा बताता तो हम उससे तजावुज़ ना करते थे और वही हमारे लिए काफ़ी होता। लेकिन इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही जिनका कोई सानी ना था, उन्हें कैसे शहीद किया गया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था। इब्ने मुलजिम हज़रत अली का साथी था और उसने आपके हाथ पर बैत भी की थी, लेकिन फिर सफ़ीन की जंग में वो बागी होकर खवारिज के साथ मिला। 19 रमज़ान को नमाज फ़जर के वक्त हज़रत अली नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अली सजदे में थे कि इब्ने मुलजिम ने आप पर तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ और आपकी दाढ़ी और महराब खून से रंगीन हो गई। उस वक्त मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन ने यह जुमला अदा किया कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। दरअसल वो तलवार जहर आलूद थी। जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमज़ान को नमाज सुबह के वक्त आपकी शहादत हुई। यूं शेर खुदा सैयदना अली अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी सफ़र खाना काबा में विलादत से शुरू होकर मस्जिद कूफा में शहादत तक हर लम्हा अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा की खातिर बसर होकर रहती दुनिया तक मीनार नूर बन गया।